तबाही मचाता है, इतना डेडली है ये, बोन्स को इरोड करता है, ख़त्म करता है। आम फहम में इसको ब्लैक फंगस कहते हैं, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी सेड इट्स एन एपिडेमिक नाउ। फंगस के हवाले से ये एक जानलेवा फंगस है। ब्लैक फंगस जो है हवा में होके भी जिस तरह वायरस जाता है अंदर, वैसे ही जाता है। ये खास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स में होता था और उनमें ये जानलेवा होता था। ये कोविड-19 में क्यों पाया जाता है, क्यों हो गया? क्योंकि कोविड-19 भी अगर किसी को हो जाएगा उसमें भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। कोविड-19, डायबिटीज़, steroids, so it becomes a perfect ground for this fungus to attack a person. टेस्ट का बेसिकली वेट नहीं करना है क्योंकि देर हो जाएगी। अगर आप टेस्ट का वेट करोगे इट कैन टेक टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान काजी सईद शफीक और आप देख रहे हैं कश्मीर पेट्रियाट का वीकली हेल्थ शो हेल्थ फर्स्ट। अभी जैसा आप सबको मालूम है कि पूरा वर्ल्ड इस वक्त कोविड-19 की सेकंड वेव से जूझ रहा है। अभी हमें इससे 0.75% भी रिलीफ नहीं मिला, लेकिन हम इस वक्त एक दूसरे वायरस में मुब्तला हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक फंगस की। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निसारुल हसन साहब, जो फ्लू एक्सपर्ट होने के साथ साथ डॉक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये ब्लैक फंगस हैं क्या, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे हम ले सकते हैं, और क्या ये रियर और अनकॉमन डिजीज़ है, इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका कश्मीर पेट्रियाट के इस हेल्थ फर्स्ट शो में। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर, कोविड की जो दूसरी लहर है वो इस वक्त जारी है, उसके साथ साथ एक और वायरस ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी, यानी ब्लैक फंगस की मैं बात कर रहा हूँ। सर, ये ब्लैक फंगस हैं क्या? सर, ब्लैक फंगस, इसमें सर क्या जो वाकई मौत हो सकती है, क्या ये स्प्रेड हो सकता है, या ये एक अनकॉमन या रियल डिजीज़ है? सर देखो, आई थिंक वी आर इट्स अ नाइटमेयर इन अ पैंडेमिक। आप सही बोल रहे थे कि हम पैंडेमिक में जूझ रहे थे तो एक नई आफत आ गई। ये फंगस है, एक रियर फंगस है, मगर डेडली है। मैंने कल भी किसी से बात कर रहा था कि मैंने अपने इस मेडिकल कैरियर में जो 30 साल का जो एक्सपीरियंस है, राइट फ्रॉम 90s आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। आई जस्ट सीन 5 केसेस, और वो भी 2 सौरा में, 3 SMHS में। जब से मैं यहाँ पे हूँ कई सालों से, मोस्ट ऑफ देम डाइड और मोस्ट ऑफ देम हैड डायबिटीज़ अंडरलाइन। लेकिन जब से ये कोविड-19 की आफत आ गई, ख़ास तौर पर दूसरी वेव, आप कई दिनों से और कई हफ्तों से मीडिया से भी सुन रहे होंगे कि several states have seen hundreds and hundreds of this deadly fungus. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी सेड इट्स एन एपिडेमिक नाउ। सो एपिडेमिक मीन्स वंस किसी डिजीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी किसी रीजन में, सो यू कॉल इट एज एन एपिडेमिक। तो और अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था, अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ केस इन आवर जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। ब्लैक फंगस के हवाले से ये एक जानलेवा फंगस है। आम फहम में इसको ब्लैक फंगस कहते हैं, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शन जो है, ये ब्लैक फंगस, ये हर जगह पाया जाता है। कि अगर आपने भी देखा होगा जो सफ़ेद और डैम्पनिंग, अगर बाथरूम में कभी लीक होता होगा तो आप वहाँ पे जो सफ़ेद देखते हैं उसको भी फंगस, वही ऐसा ही ये फंगस जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये भी पाया जाता है सॉइल में, हवा में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, और ये ख़ास तौर पे वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे यू हैव डिकेइंग फूड्स। अगर गार्बेज पे आप चावल डालोगे दैट इज़ डिकेइंग, या फ्रूट्स डालोगे दैट इज़ रॉटिंग, वेजिटेबल्स होंगे दैट इज़ रॉटिंग।
those become breeding grounds for this virus, so it thrives there more. लेकिन न सिर्फ वहाँ पे ये हवा में, बल्कि हॉस्पिटल जो एनवायरनमेंट है, चाहे इंटेंसिव केयर यूनिट है, चाहे यहाँ पे जो सरफेसेस हैं, वॉल्स हैं, हवा है, यहाँ पे भी ये ज़्यादा पाया जाता है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में। लेकिन ये ब्लैक फंगस जो है हवा में होके भी जिस तरह वायरस जाता है अंदर वैसे ही जाता है, लेकिन जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो हट्टे कट्टे होंगे, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉर्मल होते हैं, उनमें ये कुछ नहीं करता है इवन इफ अगर ये अंदर जाएगा। यहाँ तक कि हेल्दी इंडिविजुअल्स में ये बहुत सारे हेल्दी इंडिविजुअल्स में ये नाक में पाया जाता है वैसे भी, लेकिन ये डिजीज़ नहीं करता है हेल्दी इंडिविजुअल्स में। ये उनके लिए जानलेवा है जिनको इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। और वो किन में होता है? अगर किसी को कैंसर होगा, किसी को अंडरलाइंग क्रॉनिक मेडिकल तकलीफ़ होगा, सो किडनी तकलीफ़ होगी, क्रॉनिक लिवर तकलीफ़ होगा, या किसी और चीज़ से इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होगा। ख़ास तौर पे जो मैंने भी अपनी एक्सपीरियंस में देखा है, ख़ास तौर पे ये डायबिटीज़, जिनको अनकंट्रोल्ड शुगर होगा, जो इससे कोविड से पहले, ये ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स में होता था और उनमें ये जानलेवा होता था। लेकिन जब से ये कोविड-19 आ गया और ख़ास तौर पर दूसरी वेव में ये कोविड-19 पेशेंट्स में पाया जाता है, और ख़ास तौर उन पेशेंट्स में जो सेहतियाब होके रिकवर होके घर जाते हैं, एंड देन जो जम्मू का पेशेंट है उसमें भी वीक्स आफ्टर, मंथ्स आफ्टर रिकवर्ड पेशेंट्स इट अटैक। और जम्मू जो पेशेंट है आज जो नोटिफाई हो गया कि उसमें ब्लैक फंगस पाया गया है, ही वाज अ कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट, और शुगर था उसमें। In fact, his sugar has escalated to 900 and this fungus has attacked him. तो ये कोविड-19 में क्यों पाया जाता है, क्यों हो गया? क्योंकि कोविड-19 भी अगर किसी को हो जाएगा उसमें भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। एक ब्लड सेल काउंट होता है, लिम्फोसाइट्स, उसकी कमी हो जाती है कोविड-19, और आपका इम्यून सिस्टम कोविड-19 से कमज़ोर होता है और ये वायरस जो ये फंगस है उस पर हावी हो जाता है। सर, क्या जो कोविड-19 पेशेंट के जो सिम्टम्स पहले अपीयर हो जाते हैं, क्या ऐसे ही सिम्टम्स इस ब्लैक फंगस में भी पाए जाते हैं या इसमें कुछ डिफरेंट इंडिकेशन है सर? देखो, ब्लैक फंगस जो है यू शुड हैव अ सेटिंग, ये हर एक में नहीं होता है। ख़ास तौर पे ये कोविड-19 के उन पेशेंट्स में देखा गया जिनमें डायबिटीज़ है और वो भी अनकंट्रोल्ड, और जिनको स्टीरॉइड्स दिया गया। तो ये ट्रायो जो है कोविड-19, डायबिटीज़, स्टीरॉइड्स, सो इट बिकम्स अ परफेक्ट ग्राउंड फॉर दिस फंगस टू अटैक अ पर्सन। अगर ये तीनों चीज़ें होंगी किसी में तो वही बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हो। अब आप अलामतों की बात करते हो, सपोज कोई पेशेंट है, न सिर्फ ये रिकवर्ड पेशेंट्स में हो गया बल्कि ये उनमें भी हो गया जिनकी एक्टिव इन्फेक्शन थी। देयर आर मेनी पेशेंट्स हु हैड एक्टिव इन्फेक्शन। लेकिन आपका सवाल ये है कि अलामतें क्या है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रेयर डिजीज़ है, आज तक नहीं होता था। डॉक्टरों में भी ज़्यादा एक्सपीरियंस, डॉक्टरों को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस डिज़ीज़ की, इसीलिए वी नीड टू मेक people aware about the symptoms of this disease as well as the doctors also. क्योंकि अगर ये disease, if you pick it early, then you can save the life of a person. If you delay in picking up, ये जानलेवा और ये घातक हो सकता है उनमें। So इसीलिए आपको early symptoms का जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज कोई कोविड-19 पेशेंट घर जाता है, उसको इन अलामतों का पता भी नहीं होगा, he will miss them, और नतीजा क्या होगा कि ये बढ़ जाएगा और विद इन डेज ये बढ़ जाता है और फिर इसमें इलाज असर नहीं करता है, मोर्टेलिटी इज़ 100%। इसीलिए अलामतें क्या है? देखो, ये पहले कैसे जाता है? ये हवा से जाके नाक में जाता है और नाक से होते हुए ये फेशियल जो बोन्स होते हैं ये इरोड करता है, तबाही मचाता है, इतना डेडली है ये, बोन्स को इरोड करता है, ख़त्म करता है। फिर ये साइनसेस में जाता है,
اس کے بعد یہ آئی بال میں بھی جا سکتا ہے. اٹ ہیز لیڈ مینی پیپل بلائنڈ. بہت ساری لوگوں کی آنکھیں ہم نکالی گئی تاکہ ان کی جان بچائی جائے. اور اس کے بعد یہ برین میں بھی جاتا ہے, اور جب یہ برین میں جائے گا تب اس کی موٹیلٹی جو ہے 100% ہوتی ہے. تب کوئی دوائی نہیں, کوئی سرجری نہیں کام کرتی ہے. اور یہ وائرس نہ صرف برین میں جاتا ہے, پھر ڈائریکٹلی لنگس میں جا سکتا ہے. نوز جس طرح وائرس کووڈ-19 لنگس میں جاتا ہے, یہ بھی اسی طرح لنگس میں بھی جاتا ہے. اب اس کی علامتیں, اگر آپ ریکورڈ ہو گئے, گھر گئے, تو آپ کا یو گیٹ اے سیویئر ہیڈ ایک. اگر سر میں ایسا درد ہو جائے گا جو پہلے نہیں تھا آپ کو, تو آپ کو یو شوڈ سسپیکٹ مے بی دس فنگل انفیکشن ہیز کم. اف یو ہیو پین ان دا آئیز, آنکھوں میں آپ کو درد ہونا شروع ہو جائے گا سیویئر. اف یو ہیو نمنس, اگر آپ کو سن لگے گا کہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے سینسیشنس, یہ ارلی سمٹمس میں کہتا ہوں. So you can have pain in the eye, you can have headache, you can have pain in the face, you can have numbness. اور اگر یہ پھر ڈیزیز بڑھ گئی تو you can have discharge from the nose. Initially صرف آپ کو کنجیشن ہوگی جو عام زکام ہوتا ہے, لیکن اگر یہ بڑھ گیا then you can have nasal discharge, black discharge. بلیک کرسٹس گرنے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ ماؤتھ دیکھو گے اندر, وہاں پہ بھی بلیک کرسٹس ہوں گے, بیکاز دیٹ از وائی اس کا نام بلیک فنگس رکھا گیا, کیونکہ بلیک ڈسکلریشن ہوگی. اور آپ کا جو کلر ہے اسکن کا, نوز اوور دا نوز, یہ بلیک ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک سائن ہے. تو اس کے بعد اگر آپ کو آنکھوں میں کچھ بلرنگ لگ گئی, ڈبل ویژن, یا آپ کی روشنی میں کمی آ گئی, دیٹ مینس اٹ ہیز گون انٹو دا آئی, دس از این اومینس سائن. اور آپ کو اگر لگا کہ آپ کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے, یا آپ کا مینٹل جو ہے بیلنس کم ہو رہا ہے, تو دیٹ از این ڈینجرس سائن. یو شوڈ امیجیٹلی کنسلٹ اے ڈاکٹر, کیونکہ اس کے بعد کوما میں جا سکتا ہے آدمی اگر یہ برین میں جائے گا. لیکن اگر یہ لنگ میں گیا, اگر آپ کا, اس کی علامتیں بالکل سیم ہوں گے. ایک اور علامتیں ہیں, دانت میں درد ہو سکتا ہے, یو کین اسٹارٹ لوزنگ یور ٹیتھ. تو یہ ارلی سمٹمس ہیں. کیونکہ اور دوسرا, اگر یہ لنگ میں اسٹریٹ جائے گا, اگر یہ لنگ میں, تو یو ول ہیو سیم مینیفیسٹیشن ایز کووڈ ہیز, کف, ہیماپٹیسس, بریتھ لیسنس. سو دیٹ از وائی بہت ضروری ہے کہ پیشنٹس کو بتایا جائے یہ میوکارمائکوسس ہو سکتا ہے, پیشنٹس کو بتایا جائے یہ بلیک فنگس کی علامت ہو سکتی ہے. سر کیا اس کی ٹیسٹنگ پروسیس جو ہے سیم ہے جیسے ہم نے ایک کووڈ پیشنٹ کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, تو ایز یوزول جس طرح آپ اس کو ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہو, تو جو یہ بلیک فنگس ہے, کیا یہ پیشنٹ بھی اسی طرح اس کی بھی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے جیسے آپ ناک میں ڈالتے ہو, وہ روئی کی طرح وہ ناک میں ڈالتے ہو ٹیسٹنگ کے لیے, کیا اس پیشنٹ کی بھی اسی طرح ٹیسٹنگ کی جاتی ہے سر, یا کوئی ڈفرینٹ پروسیس ہے اس کا سر؟ اس کا جو ٹیسٹنگ ہے, ہم کو ENT جو ہے, ہم کو اسکریپنگس لینے پڑتے ہیں. پھر مائکروبیولوجی ڈپارٹمنٹ میں اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, کلچر ہوتا ہے, اسٹیننگ ہوتی ہے فنگس کی پہلے, پھر کلچر ہوتا ہے, اسی سے ہم کو پتہ چلتا ہے. لیکن ایک بات ضروری ہے, جب تک ہم اس کی اسکریپنگس لے لیں گے, یہ بیسیکلی جیسے بایوپسی لیتے ہیں ہم ٹیشو کا, اسی طرح لینا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو لیبارٹری میں, یہ ویسے نہیں ہے جس طرح ہم کووڈ-19 کا, یہ الگ ہے, فنگل اسٹیننگ الگ ہوتی ہے, فنگل کلچرنگ الگ ہوتی ہے, لیب میں ہی ہوتی ہے. لیکن یو ہیو ٹو ٹیک جس ٹیشو, سپوز ناک میں آپ کا یہ گیا ہے, سپوز کبھی بونز میں ہوتا ہے, یہ آئی میں ہوتا ہے, تو وی ہیو ٹو ٹیک اسکریپنگس فرام دا نوز, انڈوسکوپی کر کے اسکریپنگس لیتے ہیں, اس کو کلچر لیبارٹری میں بھیجتے ہیں فار اسٹیننگ اینڈ کلچر. تو اسی سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ فنگس ہے کہ نہیں. لیکن بہت ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کو یو ہیو اے کلینکل سسپیشن آف اے پیشنٹ کہ اس کو میوکارمائکوسس ہو گیا ہے, یو ٹیک دا سیمپل بٹ اسٹارٹ دا ٹریٹمنٹ. آپ کو ٹیسٹ کا بیسیکلی ویٹ نہیں کرنا ہے, کیونکہ دیر ہو جائے گی. اگر آپ ٹیسٹ کا ویٹ کرو گے, اٹ کین ٹیک ٹائم, اٹ ول ناٹ بی کوئک. سو آپ کو ٹیسٹ کا ویٹ نہیں کرنا ہے, آپ کو ایک دم ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے آن کلینکل سسپیشن, سو دیٹ یو سیو پیشنٹس, بیکاز یو کی ناٹ ڈیلے دا ٹریٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب کیا ڈاکٹر صاحب اس کو وہی پرسکرائب کرتے ہیں جو آپ کووڈ-19 پیشنٹ اس کو کرو گے, یا اس سے کوئی اور میڈیسن اس میں آپ انوالو ہو چکی ہے؟ دیکھو, جو یہ بلیک فنگس کی دو
اٹس اے ملٹی ڈسپلنری اپروچ. اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے فزیشین ہی نہیں کر سکتا ہے, اس میں آپ کے سرجنز بھی انوالو ہوتے ہیں, خاص طور پر آپتھلمولوجسٹ کا انوالومنٹ, ENT والوں کا انوالومنٹ, کیونکہ یہ سائنس کو اٹیک کرتا ہے, نوز کو اٹیک کرتا ہے, انر پیلٹ کو اثر کر سکتا ہے. ڈینٹسٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, بیکاز یو ہیو ٹو ریموو سم ٹائمز دا بون مینڈیبل. تو اگر یہ آئی بال زیادہ انوالو ہو گئی, یو مائٹ ہیو ٹو ریموو دا آئی along with the orbit. تو اگر آپ ENT کی پرابلم ہو گئی, یو مائٹ ہیو ٹو ڈو ڈیبرائڈمنٹ آف دا نوز, سم ٹائمز یو مائٹ ہیو ٹو ریموو دا نوز جان بچانے کے لیے. سو اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ ملٹی ڈسپلنری ہے. لیکن میڈیسن پارٹ جو ہمارا ہے اس میں یہ ہے, دیر از این اینٹی فنگل ڈرگ دیٹ از کالڈ ایز ایمفوٹریسن بی, دیٹ از دا ڈرگ آف چوائس, جو IV ڈرگ ہے ہم دیتے ہیں, اینڈ though costly, but that is the drug and we have to continue it for weeks to months sometimes to save a patient. So اس میں surgical approach بھی ہے, دوائی بھی ہے, سرجری بھی کرنی ہوتی ہے. سرجری plus medicine can sometimes save a patient. سر پورے کنٹری کی اگر ہم بات کریں گے, چاہے مہاراشٹر ہو, چاہے آسام ہو یا گجرات ہو, تو وہاں پر ایسے کیسز اس وقت آئے دن نکل رہے ہیں. تو اگر ہم یہاں کشمیر کی بات کریں گے, فی الحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے, ڈسپائٹ جو جموں میں صبح کیس سپاٹ کیا گیا. اگر ہو سکتا ہے سر کہیں ایسا پیشنٹ یہاں پر سپاٹ کیا گیا, تو اس کو ہم ہوم آئسولیٹ کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا سر یہ جو اٹینڈنٹ ہوگا اس پیشنٹ کے لیے, اس کو کتنا خود کو پریونٹ کرنا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھو, اٹس ناٹ اے کنٹیجس ڈیزیز. جس طرح کووڈ پھیلتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن, یہ نہیں ایسے پھیلتا ہے. یہ جس کو لگ گیا, ہی کی ناٹ گیو اٹ ٹو ادرس. یہ دوسرے آدمی کو تبھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہوا سے ہو سکتا ہے اگر اس کا بھی امیون سسٹم کم ہوگا کسی بھی طریقے سے. اٹ ڈز ناٹ اسپریڈ فرام پرسن ٹو پرسن. اٹ از ناٹ اے کمیونیکیبل ڈیزیز. سو ڈونٹ وری, اگر کسی کو میوکارمائکوسس ہو گیا تو آپ اس کو اچھے سے ٹریٹ کر سکتے ہو وداؤٹ دا رسک آف گیٹنگ دا ڈیزیز. سو اٹس ناٹ اے کمیونیکیبل ڈیزیز. یہ آپ کی وسادت سے میں لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ اطمینان رکھیں, یہ پرسن ٹو پرسن نہیں ہوتا ہے. لیکن جب یہ ڈائگنوز ہو جائے گا, آپ گھر میں اس کو ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے ہو. You have to get the hospital immediately. You have to get the patient to the hospital immediately. آپ کو سر اس کا ڈائٹ, اس کا فوڈ وغیرہ کیا ہوگا؟ جیسے ہم کامن لیتے ہیں کووڈ پیشنٹ جو لیتا ہے, تو یہ بھی یہ پیشنٹ بھی اسی طرح کا ڈائٹ وغیرہ لے سکتا ہے سر؟ دیکھو, ڈائٹ میں اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. انفیکٹ ایوری پیشنٹ جس کو میوکارمائکوسس ہو گیا, اف ہی از ایبل ٹو ایٹ, ہی شوڈ ایٹ اے ہیلدی نارمل ڈائٹ, جس میں جو ہم پرسکرائب ہر ایک آدمی کو کہو. ان فیکٹ ہی شوڈ ٹیک اے مور نیوٹریشیس, مور ہیلدی ڈائٹ دین ادر پرسنس, تاکہ اس کی جو امیون سسٹم ہے وہ اس ہیلدی ڈائٹ سے بوسٹ ہو کے ہی کین فائٹ آؤٹ دا فنگس. سر اس وائرس کو ایپیڈیمک قرار کیوں دیا گیا؟ دیکھو, ایپیڈیمک کیا ہوتا ہے؟ ایپیڈیمک جب ہوتا ہے, آپ کو آج کل پینڈیمک چل رہا ہے. پینڈیمک مینس جب یہ ایرپشن ہو کے پوری دنیا میں پھیل جائے گا اکراس کانٹیننٹس. ایپیڈیمک وہ ہوتا ہے جب کسی ریجن میں, سپوز اس کنٹری میں یہ بہت ساری تعداد میں بہت ساری جگہوں پہ آ گیا یہ کوئی بھی ڈیزیز, تب اس کو ایپیڈیمک گھوشت کیا جاتا ہے. وہی حال بلیک فنگس کا ہو گیا ہے کہ اٹ ہیز بین سین in enormous number in many several states. That's why it has been called as it has come under Epidemic Act now. Government has basically asked the states to notify it because large number of cases are seen in the area. That is why it is called as epidemic. لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے لوگوں کو یہ بولنا کہ کیسے آپ اس سے بچ سکتے ہو. بہترین طریقہ کیا ہے بچنے کا اس کے خلاف, کہ آپ کو کووڈ نہ ہو جائے. So get vaccinated. That's the only way. کیونکہ اگر آپ کو کووڈ نہ ہو جائے تو یو ول ناٹ گیٹ دا بلیک فنگس. بلیک فنگس تبھی ہوتا ہے آپ کو جب کووڈ آپ کو ہو جائے گا, یہ فنگس بھی آپ پہ حاوی ہو سکتا ہے. سو گیٹ ویکسینیٹڈ. کووڈ سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور ایک واحد ذریعہ ہے وہ ویکسین کا ہے. سو کوئکلی گیٹ ویکسینیٹڈ. دوسرا یہ ہے, اگر کسی کو شوگر بیماری ہے, اس کو کووڈ ہوتا ہے تو, اور کووڈ سیویئر ہوتا ہے, اس میں اسٹیرائڈس ہم دیتے ہیں, تو اس سے شوگر بڑھ سکتا ہے, انکنٹرولڈ ہو سکتا ہے. تو اس پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ مانیٹر کرے ہر روز صبح شام. حالانکہ ہم اتنا مانیٹرنگ نہیں کریں گے اگر اس کو کووڈ نہ لگ جائے یا اسٹیرائڈ نہ دینا پڑے. سو دس پیشنٹ شوڈ ڈو فریکوینٹ بلڈ شوگر مانیٹرنگ.
اور اگر اس کا شوگر بڑھ گیا کہیں بیکاز آف دا ڈیزیز اور بیکاز آف دا اسٹیرائڈ، اس کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے اس کو انکریز یا ٹائٹریٹ کرنا پڑے گا، چاہے وہ دوائی لیتا ہے یا انسولن لیتا ہے۔ بہت ضروری ہے مجھے یہاں پہ بولنا کہ زیادہ یہ فنگل انفیکشن ہم نے پیشنٹس میں اس لیے دیکھا گیا بیکاز وی آر مس یوزنگ دا اسٹیرائڈس۔ ہمیں یہ جو اسٹیرائڈس ہے اس کو ریشنل جوڈیشیس، ٹھیک ہے، یہ جان بچاتا ہے کووڈ-19 پیشنٹس میں، لیکن اگر ہم اس کو مس یوز کریں گے، ایریشنلی یوز کریں گے، تو اس سے وی آر ڈوئنگ مور ہارم ٹو دا کووڈ پیشنٹس۔ بیکاز آف دیٹ ہم کو یہ فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے کہ بیکاز آف انجوڈیشیس ریشنل یوز آف اسٹیرائڈس جو ہے مائلڈ ڈیزیز میں کوئی رول نہیں ہے اس کا، اس لیے جن کو مائلڈ کووڈ ہوگا فار گاڈ سیک ڈونٹ ٹیک اسٹیرائڈس، دیر از نو رول، کیونکہ کووڈ بائی فیزک ڈیزیز ہے، پہلے فیز میں ریپلیکیشن ہوتا ہے، اگر آپ اس کو اسٹیرائڈس دے دو گے دیٹ ول انہینس دا ریپلیکیشن، اور یہ اٹ ول بی ڈوئنگ مور ہارم اسٹیرائڈس، سو ڈونٹ ٹیک اسٹیرائڈس ان مائلڈ ڈیزیز، اٹس ٹو بی ٹیکن اف یو ہیو اے سیویئر ڈیزیز۔ اور اسٹیرائڈس جو ہے ہسپتالوں میں بھی اگر ڈاکٹرز دیتے ہیں، دے شوڈ گیو دا ریکمنڈیڈ ڈوزز، جو ہے مائلڈ ڈوزز ان میں ریکمنڈیڈ جو ہے گائیڈ لائنس، اینڈ دے شوڈ give it for the specified period. Suppose 10 दिन का है डेक्सोमेथाजोन 6 milligrams every day for 10 days and after that you should stop. لیکن دیکھا کیا ہے کہ بہت ایکسیسو ڈوزز دیا جاتا ہے ان کو ان ڈیسپریشن ڈاکٹرس، تو اس میں کوئی بیسیکلی بینیفٹ نہیں دیکھا گیا ہے اور پرولونگڈ پیریڈ میں دیا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے بلیک فنگس کی کہ مس یوز آف اسٹیرائڈس ہوتا ہے، سو وی شوڈ اوائڈ اٹ، اور دیٹ از وائی میں نے اس سے پہلے بھی کسی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ شوڈ کم آؤٹ وتھ این آرڈر کہ دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی اویلیبل اوور دا کاؤنٹر وداؤٹ پرسکرپشن۔ اس ایپیڈیمک میں آپ ایک آرڈر نکالو کہ دیٹ بین دا سیل آف اسٹیرائڈس وداؤٹ دا پرسکرپشن آف دا ڈاکٹر۔ ویری امپورٹنٹ از جو آپ کا آکسیجن سلنڈر ہوتا ہے یا کنسنٹریٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا آکسیجن وہ ہیومیڈیفائر پانی کا، اس میں جو پانی ہے وہ اسٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ دیٹ آلسو بیکمز اے بلیڈنگ، اس سے بھی کافی لوگوں کو فنگس لگ گیا ہے کووڈ-19 پیشنٹس کے، دیٹ کنٹامینیٹڈ واٹر۔ اس پانی کو بیسیکلی آپ کو چینج کرنا ہے، بار بار چینج کرنا ہے فریکوینٹلی، اور اس میں اسٹرائل واٹر ہونا چاہیے، نلکے کا پانی نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور جو وہ ویسل ہوتی ہے جب آپ بیچ میں آپ آکسیجن اسٹاپ کر لیتے ہو یا آپ کو کم ضرورت، اس کو نکال کے اس کو صاف کرنا ہوتا ہے ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ڈے، تو اسی سے بیسیکلی وہ صاف ہو جائے گا اور وائرس دس فنگس ول ناٹ فائنڈ اے اسپیس دیئر، تو اس سے بھی آپ اس فنگس سے بچ سکتے ہو۔ سر اگر یہ وائرس کسی پیشنٹ میں، اگر یہ فنگس کسی پیشنٹ میں پایا گیا سر، تو اگر وہ کوماربڈ پہلے سے ہو یا وہ میڈیسن کھا رہا ہے، چاہے وہ شوگر پیشنٹ ہو چاہے وہ استھما پیشنٹ ہو، کیا وہ اس کی جو ریگولر پروسیس ہے میڈیسن کھانے کی، کیا وہ کھا سکتا ہے وہ میڈیسن، اس میں اس چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، یا اسے وہ میڈیسن اپنے ریگولر میڈیسن نہیں لینے چاہیے اگر اس میں بلیک فنگس پائے گئے؟ جس کو بھی بلیک فنگس الگ ہے، اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے، انفیکٹ اس کو ڈائبٹیز کنٹرول کرنا ہے ہم کو۔ سپوز اگر کسی کو شوگر بیماری ہے انکنٹرولڈ ہے، اسی سے تو یہ فنگس جاتا ہے، تو اس کو جو اپنی بیسک ڈیزیز ہے اس کے ڈرگس اس کو کنٹینیو کرنے ہیں، جو بھی ہوگا، چاہے اینٹی کینسر ڈرگس ہوگا یا لیور ڈیزیز کے ڈرگس ہوں گے، وہ کنٹینیو کرنے ہیں، شوگر کی جو دوائیاں ہیں وہ اس کو کنٹینیو کرنے ہیں۔ اپارٹ فرام دیٹ پھر جب اس کا یہ ڈائگنوز ہو جائے گا، اس کے لیے بھی الگ سے علاج کرنا ہوگا، بٹ دا پیشنٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو اسٹاپ دا بیسک ڈرگس، ہی ہیز ٹو کنٹینیو ود دا بیسک ڈرگس۔ اس بیماری کو لے کر ڈاکٹر صاحب کا کیا میسج رہے گا ہمارے پبلک کے لیے؟ پبلک کے حوالے آپ کی وسادت سے میں پبلک کو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ بلیک فنگس از ناؤ اے ریئلٹی، تو یہ دوسری آفت آ گئی ہم کو، تو لیکن جو کووڈ-19 پیشنٹس ہے جن کا ڈائبٹیز ہے اسپیشلی، تو ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے، سو بہترین طریقہ ہوگا کہ کووڈ-19 آپ کو نہ لگ جائے، اس سے بچاؤ کرے، اپنے آپ کو ویکسین کرو اس سے، اور اگر آپ کو شوگر بیماری ہے ٹیک کیئر آف دیٹ، مانیٹر اٹ، کنٹرول اٹ، یو ول کیپ دس فنگس ایٹ بے۔
بہت بہت شکریہ کشمیر پیٹریاٹ سے بات کرنے کا. تو یہ تھے ڈاکٹر نثار الحسن صاحب جنہوں نے اس بلیک فنگس کے بارے میں بڑی وسطار سے اس کی جو انفارمیشن تھی ہمارے ناظرین تک پہنچائی اور انہوں نے جو ٹپس پرووائڈ کیے ہمارے ناظرین کے لیے. تو امید ہے کہ ان کی کہی ہوئی باتوں پر آپ عمل پیرا ہوں گے اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ریئر اور ان کامن ڈیزیز ہے, آپ اس میں بالکل بھی گھبرائیے گا مت. اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا, تب جا کے یہ بیماری ہم سے بہت جلد دور چلی جائے گی. دیجیے اپنے میزبان قاضی سعید شفیق, کیمرہ پرسن جانا اروانی کو آج کے پروگرام سے رخصت. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور ڈاکٹر صاحب سے آپ کو روبرو کرائیں گے کسی اور ہیلتھ ایشو پر. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو ویڈیوز ہے ان کو شیئر کرنا نہ بھولے گا تاکہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ پوری پبلک تک پہنچ جائے. اللہ نگہبان.